لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداء، واختراهم على مشيته اختراء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين طه وياسين، سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا، غوثنا غياثنا مولانا مولى الثقلين، محبوب رب المغربين والمشرقين ولي الدارين، إمام القبلتين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه محكم وقوله متقن. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون إلى فعل الخيرات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. حاضرین کرام، کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش نظر کرنے سے پہلے تمام تعریف صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق ارض و سما اور مالک کون و مکان ہے، جو اس پورے جہان، پوری دنیا اور اس پورے یونیورس کو کریٹ اور خلق کرنے والا ہے. وہ اللہ اپنی پاک مبارک اور مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور جن کو ہم نے ائمہ بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو فعل خیرات کے لیے، اچھے امور انجام دینے کے لیے وحی نازل فرمائی ہے، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور یہ سب ہمارے منتخب کردہ جو بندگان الہی ہیں، یہ عابدین میں سے تھے. یہ عابدین ہیں، اللہ کے عبادت کرنے والے رہے ہیں. پوری دنیا کا جائزہ اگر لیا جائے، چونکہ یہ مجلس اعضا جناب سید سجاد علیہ السلام کہ ایام شہادت قریب ہے، اور اسی کے سلسلے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے. پوری دنیا کا ہر معروف اور ہر مشہور شخص یا شخصیت اپنی کسی ایک خاص صفت کے ذریعے سے تاریخ کے زرنگار ایوان میں اپنا نام ثبت کراتی ہے. یعنی اگر ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں اور دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی مشہور ترین لوگ گزرے ہیں یا ہوں گے، جتنی بھی معروف شخصیتیں ہیں،
وہ اپنی کسی ایک خاص صفت کے ذریعے سے اس دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں، اور وہی خاص صفت انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ کیے رکھتی ہے۔ یعنی یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ تمام کی تمام صفات حمیدہ اس کے اندر پائی جائیں۔ کوئی ایک کوالٹی، کوئی ایک پرسنالٹی، کوئی ایک صفت انسان کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس پورے جہان میں، پورے دنیا میں، پوری کائنات میں مشہور اور معروف ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صفت انسان کے وجود پر اتنا غالب آ جاتی ہے، صفت انسان کے کردار میں اتنی ضم ہو جاتی ہے کہ انسان کے وجود سے نہیں بلکہ انسان اپنی صفت کے ذریعے سے جانا جاتا ہے۔ توجہ، انسان اپنے وجود سے نہیں بلکہ اپنی صفت کے ذریعے سے، اس خاص صفت کے ذریعے سے جانا جاتا ہے جو اس کے پاس ہے، جو اسے اللہ نے عطا کی ہے۔ اور اس صفت اور وجود کے درمیان ایک ایسا تلازم سا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی اس صفت کا نام لیا جاتا ہے فوراً ذہن میں اس کا وجود آ جاتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں بیان کروں کہ جیسے ہی ذہن سے اس کی صفت کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً ویسے ہی ذہن میں اس کا وجود آ جاتا ہے۔ توجہ، اب کائنات کے مشہور اور معروف شخصیات پہ ہم نظر کریں اور دیکھیں کہ جیسے ہی ہم سخاوت کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوراً حاتم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے ہی ہم شجاعت کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوراً رستم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے ہی ہم عدالت کا تذکرہ کرتے ہیں، صفت عدالت کا تذکرہ کرتے ہیں، نوشیروان عادل ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یعنی صفت ان لوگوں کی کردار میں اتنی ضم ہو چکی ہے کہ جیسے ہی ہم صفت کا تذکرہ کرتے ہیں ویسے ہی ان کا وجود ذہن میں آ جاتا ہے، یعنی صفت انسان کے وجود پہ غالب آ جاتی ہے۔ اور یہی صفات ہیں کہ جو ان معروف شخصیات کو اب تک زندہ کیے ہوئے ہیں۔ حاتم کو گئے ہوئے کتنے سال گزر گئے، لیکن اس کی جو صفت سخاوت تھی اس نے اسے اب تک زندہ کیے ہوئے ہے۔ نوشیروان عادل اس دنیا سے گئے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، لیکن اس کی صفت عدالت نے اسے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ جناب حکیم لقمان اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی صفت حکمت جو ان کے اندر پائی جاتی تھی اس سے وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جتنی بھی مشہور اور معروف تمام شخصیت دنیا میں پائی جاتی ہیں اور جو مشہور لوگ ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ایک خاص صفت کے ذریعے سے ہوئے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، صرف اور صرف ایک خاص صفت کے ذریعے سے ہوئے ہیں، یعنی دو صفت نہیں، صرف ایک صفت۔ پوری دنیا کی تاریخ کو آپ پڑھ لیجئے، کوئی مورخ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حاتم طائی سخی ہونے کے ساتھ ساتھ شجاع بھی تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رستم شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ کریم بھی تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نوشیروان عادل عدالت کا صفت رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ بہادر بھی تھا۔ نہیں، صرف ایک صفت تھی، ایک صفت کے ذریعے سے اتنے معروف ہوئے کہ آج تلک دنیا میں زندہ ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہر مشہور اور ہر معروف شخصیت کے پاس صرف ایک صفت ہوتی ہے جس سے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حاتم طائی سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رستم بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ سخی بھی تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نوشیروان عادل ہونے کے ساتھ ساتھ کریم بھی تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لقمان حکیم حکمت کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھے۔ مگر خدا کی قسم، اہل بیت اطہار کے گھرانے کا ہر فرد وہ ہے کہ جو ایک شخصیت کے ایک صفت کے ذریعے سے نہیں بلکہ تمام کی تمام صفات ایسی ہیں کہ ہر صفت کے ذریعے سے پوری دنیا میں واحد بھی ہیں، یگانہ بھی ہیں۔
اہل بیت اطہار کے ہر فرد کا کمال یہ ہے کہ جو جتنا شجاع ہے وہ اتنا کریم بھی ہے، جو جتنا کریم ہے وہ اتنا بڑا عادل بھی ہے، جو جتنا بڑا عادل ہے وہ اتنا بہادر بھی ہے۔ یعنی ہر صفات کاملہ، ہر صفات ایسی اہل بیت اطہار کے فرد میں پائی جاتی ہے کہ جو با کمال ہے، جو بے مثال ہے، جو بے نظیر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اہل بیت کے گھرانے کا ہر فرد یا کوئی ایک فرد صرف عادل تو تھا لیکن شجاع نہیں تھا، شجاع تو تھا لیکن کریم نہیں تھا، کریم تو تھا لیکن بہادر نہیں تھا۔ نہیں، بلکہ ہر فرد کے اندر جو جس پیمانے کا کمال شجاعت پایا جاتا ہے، پائی جاتی ہے، اسی پیمانے کا اور اسی معیار کا اور اسی معیار کی شجاعت بھی پائی جاتی ہے۔ جس معیار کی شجاعت پائی جاتی ہے اسی معیار کی کرامت بھی پائی جاتی ہے، جس معیار کی کرامت پائی جاتی ہے اسی معیار کی جود و سخا بھی پائی جاتی ہے، جس معیار کی جود و سخا پائی جاتی ہے اسی معیار کی عبادت بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک صفت کے ذریعے سے نہیں بلکہ تمام صفات حمیدہ ان کے اندر ایسی ہیں کہ ہر صفت اس دنیا میں بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ نہ کوئی ان کے جیسا شجاع ہے، نہ کوئی ان کے جیسا کریم ہے، نہ کوئی ان کے جیسا عابد ہے۔ جناب سید سجاد کے حوالے سے مجلس کا انعقاد ہے۔ ایک صفت اہل بیت اطہار کے اس فرد کی عبادت، یعنی عبادت اس پیمانے پر ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں القاب ہدیہ ہوئے ہیں: سید الساجدین، زین العابدین، سید سجاد۔ کتنا معیار ہے، کیا پیمانہ ہے عبادت کا۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہے ہیں؟ کانوا لنا عابدین، یعنی جتنے بھی شہداء اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، متقی آئے اور چلے گئے، صالحین آئے اور چلے گئے، انبیاء آئے اور چلے گئے، سب کے سب عابد تھے کہ نہیں تھے؟ سب عابد تھے، سب نے عبادت کی ہے۔ جناب آدم آئے، جناب آدم عابدین میں سے ہیں۔ قرآن کی آیت وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، جتنے بھی ہم نے ائمہ، جتنے بھی ہم نے رہنما اپنے منتخب کیے ہیں وہ سب کے سب عابدین تھے۔ جناب آدم عابدین میں سے ہیں، نوح عابدین میں سے ہیں، عیسیٰ عابدین میں سے ہیں، موسیٰ عابدین میں سے ہیں، یونس عابدین میں سے ہیں، یوسف عابدین میں سے ہیں، سب کے سب عابدین میں ہیں۔ لیکن کمال جناب علی ابن الامام حسین یہ ہے کہ آپ زین العابدین ہیں۔ یعنی زین العابدین کا مطلب یہ ہے آپ جناب آدم کی عبادت کی بھی زینت ہے، جناب نوح کی عبادت کی بھی زینت ہے، جناب یونس کی عبادت کی بھی زینت ہے، جناب یوسف کی عبادت کی بھی زینت ہے۔ سید سجاد ہیں آپ۔ اللہ کے رسول کا سجدہ تمام سجدوں کی معراج ہے، مگر سید سجاد جناب زین العابدین کو کہا گیا۔ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی بچہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو جہاں کم پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان پڑھ ہوں، کوئی پڑھا ہوا نہ ہو، اور اس گھر کا ایک فرد ہائی اسکول کر لے تو پورا خاندان اس بچے کے اوپر فخر کرتا ہے کہ یہ ہم میں پڑھا لکھا ہوا ہے، یہ ہم میں قابل شخص ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسے خاندان میں پیدا ہو جس خاندان میں سب نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، توجہ، اگر کوئی بچہ ایسے خاندان میں پیدا ہو کہ جس نے سب نے پی ایچ ڈی اور ایم فل کیا ہو، اس خاندان میں کہ جس خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس میں اگر ہائی اسکول تو کیا اگر کوئی 5ویں کلاس بھی پاس کر لے تو فوراً نمایاں ہو جاتا ہے۔ لیکن اس خاندان میں کہ جہاں سب نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو، وہاں پر اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا بڑا مشکل ہے۔ اگر کوئی بچہ ایسے خاندان میں پیدا ہو جائے، معاذ اللہ، جس کے گھر میں کوئی نمازی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، عبادت گزار نہ ہو، پابند صوت و سلام نہ ہو، صلاۃ نہ ہو،
ایسے گھر میں اگر کوئی بچہ مسجد میں جانے لگے تو پورے گاؤں میں تعریف ہونے لگتی ہے، ارے فلاں کا بچہ دیکھیے۔ ماں باپ کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا نماز روزے سے، لیکن بچہ دیکھو اللہ نے کیچڑ میں کمل اگایا ہے۔ ماں باپ کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، بھائی کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بچہ دیکھو ابھی سے مسجد میں جا رہا ہے۔ لیکن اگر بچہ ایسے ماحول اور ایسے خاندان میں پیدا ہو کہ جہاں سب کے سب قاری قرآن ہوں، جہاں سب کے سب حافظ قرآن ہوں، جہاں سب کے سب پابند صوم و صلات ہوں، ایسے ماحول میں اپنی شخصیت کو اجاگر کرانا بڑا مشکل ہے۔ جناب سید سجاد اگر کسی ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں پیدا ہوتے کہ جہاں عبادت کا کوئی زیادہ رسوخ نہ تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جناب سید سجاد نے ایسے گھر میں قدم رکھا ہے، ایسے گھر میں آنکھیں کھولی ہیں کہ جناب سید سجاد کے اگر نانا کی عبادت کو دیکھا جائے تو عبادت ایسی ہے کہ اللہ خود کہتا ہوا نظر آتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب ذرا عبادت کم کرو، تمہارے پاؤں پر ورم آ گیا ہے۔ جناب سید سجاد نے ایسے گھر میں آنکھیں کھولی ہے کہ جس کی دادا کی عبادت کا معیار یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں سر پہ ضربت لگتی ہے تو کہتا ہوا نظر آتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جناب سید سجاد کے والد کی عبادت کا معیار یہ ہے کہ تھرکتے ہوئے تیروں پر، بہتے ہوئے خون کے مسلح پر جناب سید سجاد کے والد ماجد امام حسین سجدہ کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں کہ جہاں عبادت گزاروں کا ماحول ہو، جس کا نانا ایسا عبادت گزار ہو کہ اللہ کی طرف سے آیت آئے، جس کا دادا ایسا عبادت گزار ہو کہ رسول کی طرف سے روایت آئے، جس کا بابا ایسا عبادت گزار ہو کہ تمام انبیاء اس کی عبادت کی تعریف کریں، ایسے ماحول میں اپنے آپ کو سید سجاد کہلوانا یہ حسین کے بیٹے کا کمال ہے۔ بڑی بات ہے ایسے ماحول میں اپنی شخصیت کو اجاگر کرانا، ایسے ماحول میں کہ جہاں سب کے سب قاری قرآن، ایسے ماحول میں کہ جہاں سب کے سب حافظ قرآن، جہاں پوری رات 1000 رکعت نماز پڑھنے والے، ایسے ماحول میں اپنے آپ کو جو سید سجاد کہلوائے اسے علی ابن الحسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر۔ اور یہ عبادت اہل بیت کے گھرانے میں وہی حیثیت رکھتی ہے جس طریقے سے ہمارے لیے سانس کی آمد و رفت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طریقے سے ہم بغیر سانس کے جی نہیں سکتے ہیں، ویسے ہی مرحلہ عبادت کا اہل بیت اطہار کے نزدیک ہے۔ اہل بیت اطہار اور نماز میں عبادت کا اتنا رسوخ ہے کہ بغیر عبادت کے نہیں رہتے۔ اور ہر انسان آسانی کے وقت تو لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، لیکن سختی اور مشکل میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور ہم نے تو مشاہدہ یہ بھی کیا ہے کہ لوگ باگ خوشی کے موقع پہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، جب کہیں شادی کا پروگرام ہوتا ہے، کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ جہاں مہمان زیادہ آنا ہوتے ہیں تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، نماز کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ عبادت جس پیمانے اور جس معیار اور جس خلوص و اطمینان سے آسانی کے وقت میں کرتے ہیں، اسی معیار سے سختی کے وقت بھی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی عبادت کا معیار وہی ہے جو آسانی کے عالم میں ہے، وہی معیار سختی کے عالم میں ہے، زمانے کے حوادث اور زمانے کے تیور اللہ کے ان بندگان الہی پر عبادت کے موقع پر حائل نہیں ہوتے، اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ روز عاشور جب سورج ڈھل گیا اور شام غریبہ اپنے بال پریشان کرتے ہوئے آ گئی، اور شام غریبہ کے ماحول میں
اس وقت کہ جب یتیموں کی سسکیاں جناب سید سجاد کے کانوں میں آ رہی ہیں، جب بیواؤں کی دل خراش آہیں کانوں میں آ رہی ہیں، ایسے ماحول میں کہ جب اپنے پیاروں کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے پڑے تھے، ایسے ماحول میں کہ جب اپنے پیاروں کا خون زمین پر پڑا ہوا تھا، ایسے ماحول میں جناب سید سجاد نے اسی سکون و اطمینان کا سجدہ کیا جس سکون و اطمینان سے آسانی کے وقت نماز پڑھتے تھے۔ یہاں وقت کے حوادث اہل بیت اطہار کی عبادت پر حائل نہیں ہوتے۔ اہل بیت اطہار جس طریقے سے عبادت آسانی کے عالم میں کرتے ہیں، اسی طریقے سے اور اسی سکون و اطمینان کے ساتھ مشکل وقت میں کرتے ہیں۔ آج ایئر کنڈیشن مسجد میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا بڑا آسان ہے، آج تسبیح گھمانا بڑا آسان ہے، آج چوراہے پر کھڑے ہو کر دین کی تبلیغ کرنا بڑا آسان ہے، مگر خدا کی قسم اپنے پیاروں کے بکھری ہوئی لاشوں کے درمیان، اپنے اجڑے ہوئے گھر کے درمیان سکون اور اطمینان کا سجدہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سید سجاد ہیں۔ اور جناب سید سجاد کا یہ سجدہ یزید کے منہ پہ ایک تماچا ہے، جو اس کے زوم ناقص میں یہ تھا کہ میں حسین سے لڑ رہا ہوں، میں نے حسین کو ہرا دیا، چونکہ میرے پاس طاقت ہے، غلبہ ہے، شہرت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، فوجیں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، گھوڑے ہیں، سب کچھ میرے اقتدار میں ہے، اور حسین کے پاس 72 سپاہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں اگر جناب سید سجاد کا سجدہ نہ ہوتا، توجہ، گرمی کا احساس مجھے بھی ہے لیکن بہت جلدی جلدی اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اگر جناب سید سجاد کا یہ سجدہ نہ ہوتا تو تکمیل اور تحریک امام حسین پوری نہ ہو پاتی۔ اس لیے کہ آج بھی یہ بات موضوع بحث چھڑی رہتی ہے کہ حسین ہارے یا یزید ہارا، یزید جیتا یا حسین جیتے، اس لیے کہ جو اس وقت بھی یہ بحث موضوع بحث تھی، چونکہ جو یزید اور یزید کے حوالی اور موالی تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے پانی بند کر دیا حسین پر تو ہم جیت گئے، ہم نے گردنیں کاٹ دی تو ہم جیت گئے، ہم نے نیزوں پہ سر کو آویزہ کر دیا تو ہم جیت گئے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو اسیر کر دیا تو ہم جیت گئے، اور یہ جیت ان کی ہو جاتی اگر جناب سید سجاد سجدہ نہ کرتے۔ لیکن قسم خدا کی جناب سید سجاد نے یزید کے اس ناپاک عزم اور ارادے کو ایسا دفن کیا ہے کہ قیامت تک زندہ نہ ہوگا۔ یزید اور اس کے حوالی موالی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ہم جیت گئے، ہم نے اہل بیت اطہار کی گردنوں کو کاٹ دیا، ہم جیت گئے، ہم نے ان کا خون بہا دیا، ہم جیت گئے۔ مگر قسم خدا کی عصر عاشور کے بعد رات کی تاریکی ڈیروں میں جلتے ہوئے خیموں کے سامنے، اٹھتے ہوئے دھوئیں کے سامنے جناب سید سجاد نے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں تکبیر پڑھ کر پوری دنیا کو یہ بتا دیا، یزید اور اس کے حوالی اور موالی کو یہ بتا دیا، او یزید یہ دیکھ، تو سوچتا ہے کہ قتل کرنے والا جیتتا ہے، ارے قتل کرنے والا جیتتا نہیں ہے، قتل کرنے والے کی جیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو قتل ہونے کے باوجود بھی اپنے ارادے اور اپنے عزم کو زندہ و جاوید بچا لا جائے اس کی جیت ہوتی ہے۔ اب یہ مت دیکھنا اب معیار جیت اور ہار یہ نہیں ہوگا کہ گردنیں کس کی کٹی ہیں، خون کس کا بہا ہے، اب معیار جیت اور ہار یہ نہیں ہوگا کہ نیزے پہ سر آویزہ کس کے ہوئے ہیں اور خیام کس کے اجاڑے گئے ہیں۔ اب اگر پوری جناب سید سجاد نے پوری دنیا کو ایک پیمانہ دے دیا جیت اور ہار کا، اب اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا ہے تو جاؤ مسجدوں میں گردش کرو، جاؤ مسجدوں کا دورہ کرو، اگر اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے تو سمجھو حسین جیتا ہے، اگر اللہ اکبر کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں تو سمجھو یزید جیتا ہے، اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو سمجھو حسین جیتا ہے، اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے تو سمجھو یزید جیتا ہے، اگر صوم و صلات رکھے جا رہے ہیں تو سمجھو حسین جیتا ہے، اگر صوم و صلات اور شریعت کی پابندی نہیں ہو رہی تو سمجھو یزید جیتا ہے۔
امام حسین نے سجدہ کر کے بتایا یزید یہ چاہ رہا تھا کہ نماز مٹ جائے، یزید یہ چاہ رہا تھا کہ شریعت پامال ہو جائے، مگر خدا کی قسم جناب سید سجاد نے شام غریبہ میں اس اٹھتے ہوئے دھوئیں میں پڑی ہوئی لاشوں میں سجدہ کر کے بتایا یزید قتل کر دینے کا نام جیت نہیں ہے، اپنے عزم اور ارادے کو بچا کر زندہ و جاوید کی عطا کرنے کا نام جیت ہے۔ اور یہی تحریک تھی امام حسین علیہ السلام کی۔ بس ایک پہلو جناب سید سجاد کی فضیلت کا اور عبادت تمام، تاریخ کربلا میں جو تحریک امام حسین ہے اس کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو 28 رجب المرجب سن 60 ہجری سے شروع ہوا اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری تک چلا اور ختم ہو گیا۔ دوسرا تاریخ کا پہلو اور دوسرا امام حسین کی تحریک کا پہلو اور رکن یہ تھا کہ جو 10 محرم سن 61 ہجری سے چلا اور سن 95 ہجری اور 25 محرم کو ختم ہوا۔ 28 رجب المرجب سے لے کر 10 محرم سن 61 ہجری تک جناب امام حسین نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی میں اپنی قربانی دے کر خون بہا کر مقصد رسول کو بچایا ہے۔ لیکن سن 61 ہجری 10 محرم سے لے کر سن 95 ہجری 25 محرم تک جناب سید سجاد نے جو مصائب برداشت کی ہیں، اس میں مقصد رسول کو بھی بچایا ہے، مقصد حسین کو بھی بچایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جناب سید سجاد اور اہل بیت اطہار کا ہر فرد اپنے آپ میں ہر صفت کے اعتبار سے بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ یہ ایک صفت کے ذریعے سے نہیں بلکہ ان کے اندر تمام صفات ایسی ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے، جو ہر اعتبار سے باکمال ہیں۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا وہی سید سجاد کہ جو اتنا باکمال اور اتنی عظمتوں کا مالک تھا، سید سجاد کے اوپر اتنے مصائب اور آلام ڈھائے گئے کہ جب کسی نے جناب سید سجاد سے پوچھا مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصائب کہاں ڈھائے گئے، تو امام نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ نہ جانے جناب سید سجاد نے 3 مرتبہ شام کیوں کہا، ہو سکتا ہو جناب سید سجاد کہہ رہے ہوں کہ بازار شام زندان شام۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب سید سجاد وہ امام ہیں، وہ مظلوم ہے کہ جس نے اپنا پورا اجڑتا ہوا گھر دیکھا ہے، جس کے ساتھ مائیں بہنیں پھوپھیاں بے ردا ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا میرا سنانا بھی آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے۔ ذرا تصور کرو کہ کسی کا جوان بیٹا موجود ہو اور اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے۔ بڑا مشکل ہے عزاداران مظلوم کربلا، یہ کہنا بڑا آسان ہے مگر اس مصیبت کا گزر جانا بڑا مشکل ہے۔ جس کا جوان بیٹا موجود ہو، جوان بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا لاشا، اس کے بھائی کا لاشا پامال ہو گیا اور بے گور و کفن پڑا ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا جب 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کیا گیا تو سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ اہل حرم کو گنج شہیدہ سے گزارا گیا۔ جب گنج شہیدہ سے گزارا گیا، راوی کہتا ہے کہ جناب سید سجاد
کی حالت یہ تھی کہ آپ کا چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا جب ہر ایک بیوی نے اپنے آپ کو اپنے وارث کے لاشے پر گرا دیا ہے نا، تو جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے اپنے بھتیجے جناب سید سجاد کے چہرے پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے بھتیجے سے کہا، میرے لال ارے چہرہ زرد ہونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب سید سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں ارے ظالم کے کشتہ ہے نجس دفنائے گئے ہیں میرے بابا کا لاشا، ارے 3 دن سے میرے بابا کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا روایت بتاتی ہے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ جب شام کے دربار میں پہنچا ہے نا، تو روایت بتاتی ہے کیا کیفیت ہے؟ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پسے پشت ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا روایت بتاتی ہے کہ ابن عتیبہ نام کا ایک شخص شام کے بازار میں گیا ہوا تھا، وہ اپنے مسافر خانے میں سو رہا تھا۔ ابن عتیبہ کے کانوں میں شادیانوں اور باجوں کی آوازیں آئیں۔ ابن عتیبہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد اس نے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید ہے جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، جو رقص ہو رہے ہیں؟ ابن عتیبہ کہتا ہے، میں اپنے حجرے سے باہر نکلا اور بازار میں گیا، میں نے کیا دیکھا؟ ارے کچھ مجرمین کی طرح کچھ اہل حرم کو لایا جا رہا ہے، جن کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، جن کے گلے میں رسیاں ہیں، اور ان میں ایک ضعیف قسم کا لاغر قسم کا انسان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر اور عجیب دیکھا، سروں کو کچھ نیزوں پہ آویزہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، انہیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ کسی نے بتایا، ارے انہوں نے امیر کے خلاف خروج کیا ہے، یہ باغی ہیں۔ ابن عتیبہ نے جیسے ہی نورانی شخصیتوں کے چہروں کو دیکھا جو نیزوں پہ آویزہ تھی، ابن عتیبہ سمجھ گیا کہ یہ باغی نہیں ہیں، ارے یہ نورانی چہرے ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے، میں اس شخص کے پاس گیا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے پاس جا کر میں نے کہا کہ اے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا جرم کیا ہے جو اتنی سخت سزا مل رہی ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، ابن عتیبہ ارے تو نے بھی نہ پہچانا، میں علی حسین کا بیٹا ہوں۔ ابن عتیبہ نے یہ سنا، ارے ابن عتیبہ کہتا ہے میرے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا، میں نے کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، ابن عتیبہ ارے ذرا پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، ارے سید زادیاں بغیر مخنہ و چادر کے بازار میں لائی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عتیبہ کہتا ہے، مولا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا۔ مولا کہتے ہیں، جناب سید سجاد کہتے ہیں، اے ابن عتیبہ اگر تیری جیب میں کچھ درہم پڑے ہوں تو اور درہم کے ذریعے سے کچھ چادریں خرید کر لے آ، ارے سیدانیوں کے سر پر چادریں آ جائیں، نامحرموں کا مجمع، میری پھوپھیاں میری بہنیں ہیں، عزاداران مظلوم کربلا۔ ابن عتیبہ نے کچھ چادریں خریدیں، سیدانیوں کے سپرد کی، ارے ظالموں نے نیزوں کے ذریعے سے چادروں کو پھر اتار دیا۔ پھر جناب سید سجاد نے ابن عتیبہ سے کہا، اے ابن عتیبہ اگر ہو سکتا ہے تو کچھ درہم ان نیزے بردار کو دے دے تاکہ یہ نیزوں کو لے کر آگے چلے جائیں، ارے زمانے کی نظر کٹے ہوئے سروں پر پڑے، میری پھوپھیاں میری مائیں بہنیں بے بخنہ و چادر ہیں۔ واہ مصیبتہ، واہ سجادہ، واہ زینبہ، اللہ لعنت اللہ قوم الظالم۔